الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق اللہ خالقنا العظیم۔ میرے قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور دوستوں، رب العالمین کلام مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ شکر ایک ایسی خوبصورت اللہ رب العزت کی تسبیح ہے جس کو نعمتیں کھینچنے کا مقناطیس بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو کھینچ کر یہ شکر لے آتا ہے اور انسان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے رب العالمین نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، کہ داؤد میرا شکر ادا کیا کرو، اے آل داؤد میرا شکر ادا کیا کرو، اور میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو رب العالمین سے انہوں نے درخواست کی کہ مولا تیرا شکر میں کیسے ادا کروں، حالانکہ تیرا شکر ادا کرنا یہ بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ یہ بھی کسی کو نعمت میسر آتی ہے کہ اسے اللہ نے نعمت دی ہو اور اس نعمت کے ملنے پر وہ شکر ادا کر رہا ہو۔ تو کہا مولا میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں تیرے شکر کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے جو شکر کرنے کی توفیق دی ہے وہ بھی تو نے دی ہے اور اس کے اوپر بھی شکر بنتا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا کہ الآن شکرتنی، کہ اے داؤد اب تو نے میرے شکر کا حق ادا کر دیا۔ یعنی انسان اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور ساتھ یہ اپنے دل میں احساس رکھے، خیال رکھے کہ میں اپنے رب کی شکر کا حق ادا نہیں کر پایا، میں اللہ کی تسبیح جیسے کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر پایا۔ نوح علیہ السلام اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے، ہر کام کے بعد کہتے تھے الحمدللہ، ہر کام کے بعد کہتے تھے الحمدللہ، یہ معمول بنا ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کو قرآن پاک میں کیا فرمایا، انہو کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام میرے شکر گزار بندوں میں سے ہیں۔ ایوب علیہ السلام بڑی تکلیف آئی، انتہائی مصیبت کے اندر بھی مبتلا رہے، لیکن زبان سے شکر کے کلمات کے علاوہ اور کچھ نہیں نکل رہا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، نعم العبد، یہ میرا بڑا ہی اچھا بندہ ہے کہ اس کی زبان سوائے شکر کے اور کچھ کہہ ہی نہیں رہی۔ اور شیطان سب سے پہلے انسان کو ناشکرہ بناتا ہے۔ شیطان کا جو پہلا وار انسان پر ہوتا ہے وہ ناشکرہ بنانے کا ہوتا ہے کہ یہ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کر دے۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ یار اس آدمی کے پاس اتنا دین ہے، وہ اتنی نمازیں پڑھتا ہے، وہ اتنا اللہ رب العزت کے راستے میں وقت لگاتا ہے، اب جس آدمی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دین کے معاملے میں وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے، اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، جس کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں کہ آدمی کے پاس جو میسر ہے اس پر شکر ادا کرے، اور دنیا کے معاملے میں یہ دیکھے کہ یار میرے پاس جو ہے اپنے سے نیچے والے کو دیکھے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میرے پاس اگر 2 مرلے 3 مرلے کا گھر ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں جو جھونپڑوں میں رہتے ہیں، ان جھونپڑوں والوں کی طرف اس کی نظر جائے، نہ یہ کہ اپنے سے زیادہ لینڈ لارڈ کی طرف نظر جائے۔ اگر وہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھے گا وہ تو کہے گا میں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوں، تو اس کی طبیعت میں ناشکری آئے گی۔ فرمایا کہ جب انسان اپنے سے نیچے والے کو دنیا کے معاملے میں دیکھے گا اور اپنے سے اوپر والے کو دین کے معاملے میں دیکھے گا، فرمایا یہ اللہ کے ہاں صابر بھی لکھا جائے گا، اللہ کے ہاں شاکر بھی لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی نظر میں صابر بھی ہوگا، اللہ کی نظر میں شاکر بھی ہوگا۔
کہ اس نے صبر بھی کیا ہے اور اس نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ جو نعمت رب العالمین نے اس کو عطا کی تھی اس نعمت کو لے کر اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا۔ تو اس لیے بھائی یہ شکر کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ ذکر کرنے والی جس کو زبان مل گئی کہ اس کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر ہے، فرمایا کہ اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ اور جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا، جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ اور فرمایا جس کو مشقت برداشت کرنے والا، اگر تکلیف اگر بدن پہ آتی ہے اس تکلیف کو برداشت کرنا، یا اللہ کی راہ میں اگر کھڑا ہوا ہے رات کو تراویح کے اندر 20 رکعت پڑھ رہا، ٹھیک ہے، تو کیا اللہ کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ میرا بندہ کیسے کھڑا ہوا ہے میرے سامنے؟ اس کا جسم تھکا ہوا ہے لیکن اپنے بدن کو اس نے مشقت میں ڈالا ہے، صرف میری رضا کی خاطر، میری محبت میں کھڑا ہوا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ایسا بندہ انتہائی پسند ہے، اس لیے فرمایا مشقت برداشت کرنے والا، تکلیف برداشت کرنے والا جسے بدن مل گیا، فرمایا اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئیں۔ اور چوتھی چیز حدیث پاک میں جو بتائی گئی، فرمایا جسے نیک بیوی مل گئی، دنیا کے اندر جسے نیک ساتھی مل گیا، فرمایا یہ اس کو دنیا آخرت کی بھلائیاں مل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر جو زبان دی ہے یہ بہت بڑی نعمت، اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمت عطا کی، تو نے مجھے کھانا عطا کیا، فرمایا کہ جو بندہ کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتا ہے اور اپنا معمول بنا لیتا ہے کہ شکر ادا کرنا، فرمایا کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، وہ روزہ دار کی طرح ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر وہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جیسے ایک روزہ دار بھوکا رہتا ہے اور اس کے بعد روزے کو افطار کرتا ہے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے۔ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، یہ سب کچھ ہے تیرے لیے اور تو ہے اس خدا کے واسطے۔ تجھے اللہ نے اس لیے بنایا کہ تو اس رب کی بندگی کرے، تو اس رب کے سامنے سر بسجود ہو، تو اس رب کی تسبیحات اپنی زبان سے نکالے، تو اس رب کا شکر ادا کرے۔ جب تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو جائے گی، اللہ تجھے دنیا آخرت کی بھلائیاں بھی اور خیریں بھی اللہ تیرے جھولی میں ڈال دیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔